ہزاروں سالوں سے آرٹ نے وقت کے مختلف حصوں میں اپنے جس قدر بھی میڈیم، انداز و اطوار بدلے، اس میں جو ایک بنیادی ایلیمنٹ نہیں بدلا وہ ہے اس کا مکالمہ ہونا۔ چاہے اس نے اپنے ہاتھوں کے نشان دیواروں پر ثبت کیے، پتھریلی چھتوں پر اپنے شکار کرنے کے قصے، پتھر کی دیواروں کو تراش کر دیوی دیوتاؤں کی حمد و ثنا، بادشاہوں اور اپنے بہادروں کی شان و شوکت اور احکامات بیان کیے، انہیں پینٹ کیا، تعمیر یا رنگ اور روشنی سے ان پر عکس منعکس کیا، یا کسی غیر مرئی تاریک دیوار پر یعنی ورچوئل ریالٹی سیمولیشن سے عکس تصور کر کے کیا۔ یہ سب کچھ اس نے آرٹ کو ایک ایسے باکس جیسی اہمیت اور محور جان کر کیا جس کے گرد گھومتے ہوئے اس نے بآواز بلند مکالمہ کیا، یا کسی بلیک باکس کی طرح سے اس میں اپنی آوازوں کو محفوظ ہوتا یا اس میں سے مکالمے کو باہر آتا سنا۔ کبھی اس نے اس میں سے کچھ باہر آنے کو تصور کیا یا کبھی خود کو اس کے اندر جان کر اظہار کیا۔ اس نے اپنے مکالمے سے فطرت کو مخاطب کیا، قدرت کو، ہجوم کو مخاطب کیا، یا کسی کو سننا چاہا یا خود کو سنانا چاہا۔ تصویری لفظوں سے، اشاروں، حرکات و سکنات سے ادا کیا یا خاموشی سے، یہ سب بہرحال اس کا مکالمہ ہی تھا، اپنے سوچے سمجھے کا اظہار ہی تھا۔ آج 21ویں صدی میں وہ اپنے ہزاروں سالوں کے سفر میں سب طریقے آزما چکا، اب کچھ بھی نیا نہیں ہے، سوائے اس بات کے جسے سیف الدین سیف صاحب نے کیا خوب کہا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن اب یہ انداز بیاں نیا کہاں سے لایا جائے، کیسے بدلا جائے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ کسی ایک وقت میں ایک تخلیق کار اپنی سوچ اور فہم کے باکس کے اندر بیٹھ کر یا جھانک کر نئی بات نکال لیتا تھا، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان تخلیق تو شاید کچھ بھی نہیں کر پاتا، اصل میں تو وہ دریافت کرتا ہے۔ لیکن اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے اندر سے نیا سمجھ کر دریافت کرتے ہیں وہ بھی باہر کہیں موجود ہوتا ہے۔ تو کیا نئے کی تلاش میں پہلے باہر اچھی طرح دیکھا جائے کہ کیا کیا کچھ موجود ہے؟ یہ بھی پوری طرح کہاں ممکن ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک دیکھ لینا بہتر ہی رہتا ہے۔ دنیا کے جن حصوں میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ ترقی کر رہا ہے، وہاں اسی طریقے پر عمل ہو رہا ہے اور ممکنہ حد تک دنیا بھر کو دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن جن خطوں میں آرٹ ترقی پذیر ہے، وہاں اس عمل کا فقدان ہے۔ انسان اعداد و شمار کے حاصل نتائج سے سیکھتا ہے، تو اب یہ فیصلہ تو اسے ہی کرنا ہے کہ اسے کچھ نیا تخلیق کرنے کے لیے بس اپنی ذات کے باکس میں جھانکنا ہے یا باہری ہجوم کو بھی دیکھنا، سننا اور جاننا ہے۔ یا پھر یہاں میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ کیا کسی فنکار، تخلیق کار کے لیے باہری دنیا کو صرف تصور کر لینا کافی ہے؟ شاہد حسین۔